السلام علیکم۔ رات کے 8 بجے ہیں۔ یہ ریڈیو پاکستان ہے۔ خبرنامے کے ساتھ میں ہوں آصفہ محفوظ اور میں ہوں مجاہد خان۔ پہلے شامل کریں گے نیوز ہیڈ لائنز۔ وزیر اعظم نے مستقبل میں موسلادھار بارشوں میں اضافے کے تناظر میں نقصانات کی روک تھام کے لیے صوبوں کی مشاورت سے ایک مربوط منصوبہ وضع کرنے پر زور دیا ہے۔ ملک کے مختلف حصوں میں مانسون کی شدید بارشوں کا سلسلہ جاری ہے۔ وزیر اعظم نے تاخیر کا شکار ترقیاتی منصوبوں کی جلد تکمیل یقینی بنانے کے لیے فوری اقدامات کرنے کی ہدایت کی ہے۔ شہباز شریف نے کاشتکاروں کو آسان شرائط پر قرضوں کی فراہمی اور جدید ایگری فائنانس متعارف کرانے کے لیے رواں ماہ کے آخر تک ایک جامع منصوبہ طلب کیا ہے۔ پاکستان اور افغانستان نے علاقائی اقتصادی ترقی کی مکمل صلاحیت کو بروئے کار لانے کے لیے تعاون جاری رکھنے پر اتفاق کیا ہے۔ اسلام آباد نے برطانیہ کی ایئر سیفٹی کمیٹی کی جانب سے ایئر سیفٹی لسٹ سے اس کی فضائی کمپنی کو نکالے جانے کے فیصلے کا خیر مقدم کیا ہے۔ پاکستان اور یورپی یونین نے تزویراتی تعاون کے منصوبے پر عمل درآمد یقینی بنانے کا عزم ظاہر کیا ہے۔ بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں کشمیر میں عوام کو کالے قوانین کے تحت قتل عام، زیر حراست ہلاکتوں اور منمانی گرفتاریوں کا سامنا ہے۔ آج غزہ پر اسرائیلی حملوں میں مزید 25 فلسطینی شہید ہو گئے۔ عراق کے شہر القدس میں ایک خریداری مرکز پر بڑے پیمانے پر آتش زدگی سے 59 افراد ہلاک ہو گئے ہیں۔ فلم اور سٹیج کے مزاحیہ اداکار البیلا کی آج 21ویں برسی منائی گئی۔ اور اب خبروں کی تفصیل کے ساتھ پہلے مجاہد خان۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے مستقبل میں شدید بارشوں کے باعث پیش آنے والے واقعات کے پیش نظر نقصانات سے بچنے کے لیے صوبوں کی مشاورت سے مربوط منصوبہ تیار کرنے پر زور دیا ہے۔ وہ آج نیشنل ایمرجنسیز آپریشن سینٹر اسلام آباد میں گفتگو کر رہے تھے، جہاں انہیں ملک میں موجودہ مانسون بارشوں اور سیلابی صورتحال کے بارے میں بریفنگ دی گئی۔ شہباز شریف نے کہا کہ موسمیاتی تبدیلی اور منصوبہ بندی کی وزارتوں کو قومی ہنگامی امدادی ادارے اور صوبوں کے ساتھ مل کر کام کرنے کی ضرورت ہے تاکہ بارشوں سے ہونے والے نقصانات کو کم کرنے کے لیے مؤثر حکمت عملی وضع کی جا سکے۔ انہوں نے کہا کہ اس مقصد کے حصول کے لیے NDMA کو تمام ممکنہ سامان اور وسائل فراہم کیے جائیں گے۔ اس سے قبل چیئرمین NDMA لیفٹیننٹ جنرل انعام حیدر ملک نے وزیر اعظم کو بریفنگ دیتے ہوئے بتایا کہ اس سال موسم برسات کی بارشوں کی شدت گزشتہ سال کے مقابلے میں 60 سے 70% زیادہ ہے۔ اسلام آباد اور راولپنڈی سمیت ملک کے مختلف حصوں میں مانسون کی موسلادھار بارشوں کا سلسلہ جاری ہے۔ محکمہ موسمیات کے ایک ترجمان نے ہمارے نمائندے کو بتایا کہ اسلام آباد میں سب سے زیادہ 193 ملی میٹر بارش، راولپنڈی 179 ملی میٹر، منڈی بہاؤدین 167، چکوال 142 اور جہلم میں 81 ملی میٹر بارش ریکارڈ کی گئی۔ ترجمان نے کہا کہ آج رات تک وقفے سے بارش کا سلسلہ جاری رہے گا، تاہم اس کی شدت میں کمی کا امکان ہے۔ اس بارے میں ہمارے اسلام آباد کے نمائندے ظفر اقبال کی یہ رپورٹ۔ وفاقی دارالحکومت اسلام آباد اور راولپنڈی میں کل شام سے بارش کا سلسلہ جاری ہے۔ محکمہ موسمیات کے مطابق مسلسل بارش کی وجہ سے نالہ لئی میں پانی کی سطح بلند ہو کر 21 فٹ تک ریکارڈ کی گئی، لیکن آج شام تازہ اعداد و شمار کے مطابق پانی کی سطح کم ہو کر کٹاریاں کے مقام پر 11.4 فٹ اور گوال منڈی کے مقام پر 8.3 فٹ ہو گئی۔ کل شام سے اب تک راولپنڈی میں سب سے زیادہ بارش چکرالہ کے علاقے میں ریکارڈ کی گئی۔ تازہ اعداد و شمار کے مطابق چکرالہ میں 253 ملی میٹر، گوال منڈی میں 248 اور کٹاریاں میں 235 ملی میٹر ریکارڈ کی گئی۔ نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی نے موسمی پیشگوئی کے مد نظر نالہ لئی کے گرد اور نشیبی علاقوں میں رہنے والے افراد کو ہدایت کی ہے کہ سائرن بجائے جانے کی صورت میں فوری انخلاء کے لیے تیار رہیں۔
लाहौर, चकवाल, अटक, जेहलम, खुशाब, सरगोदा, गुजरात, गुजरांवाला, फैसलाबाद, सियालकोट, नारोवाल, ओकाड़ा, कसूर, शेखुपुरा और हाफिजाबाद समेत पंजाब के मुख्तलिफ अजला में आज गरज चमक के साथ मूसलाधार बारिश का इम्कान है। NDMA ने तमाम मुतल्लिका इदारों को हिदायत जारी की हैं कि किसी भी हंगामी सूरत हाल से निमटने के लिए पेश की इकदामात को यकीनी बनाया जाए। दूसरी तरफ पाक फौज हालिया शदीद बारिशों के बायस सैलाबी सूरत हाल से मुतासरा मुख्तलिफ इलाकों में इमदादी कार्रवाइयाँ कर रही है। मज़ीद तफसील हमारे लाहौर के नुमाइंदे अत्तर रसूल की इस रिपोर्ट में। गैर मामूली तूफानी बारिशों और सैलाबी सूरत हाल के बायस पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में रेन एमरजेंसी नाफिज कर दी गई है। इस हवाले से वज़ीर आला मरियम नवाज ने समाजी राब्ता की वेबसाइट एक्स पर अपने पैगाम में कहा कि बारिश से मुतासरा इलाकों में रेस्क्यू ऑपरेशन जारी हैं और फंसे अफराद को एयरलिफ्ट के जरिए भी बचाया जा रहा है। इंसानी जानों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए सूबे भर में आइंदा माह की 30 तारीख तक दफा 144 नाफिज कर दी गई है, जिसके तहत डैमों, दरियाओं, नहरों, तालाबों और झीलों में तैराकी और कश्तीरानी पर पाबंदी होगी। 24 घंटों के दौरान रावलपिंडी, मंडी बाउद्दीन, चकवाल, लाहौर और शेखुपुरा में बारिश रिकॉर्ड की गई, जबकि मजीद बारिशों का इम्कान है। सूबाई डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के मुताबिक रावलपिंडी के निशेबी इलाकों से शहरियों को निकालने के लिए मुतल्लिका इदारों ने आज रेस्क्यू और रिलीफ ऑपरेशन किया। PDM में फ्लड अलर्ट के मुताबिक सूबे के मशरकी दरियाओं में पानी की सतह में इजाफा के बायस सोमवार से सैलाबी सूरत हाल बन सकती है। इस सिलसिले में तमाम मुतल्लिका डिवीजनों की इंतजामिया को अलर्ट कर दिया गया है। तर्जुमान PDM के मुताबिक दरिया जेहलम में मंगला के मुकाम पर निचले से दरमियाने दर्जे के सैलाब का खदशा है। DG PDM में इरफान अली काठिया का कहना है कि लाहौर, सियालकोट, फैसलाबाद और गुजरांवाला में अर्बन फ्लडिंग का खदशा है। उन्होंने कहा कि PDM में मरकजी कंट्रोल रूम और जिलाई एमरजेंसी ऑपरेशन मराकज में पानी की सूरत हाल की दिन रात निगरानी की जा रही है। उधर फौज के जवान जेलों में डोब भेदर और दारापुर में सैलाब से मुतासरा इलाकों में पहुंचे और सैलाब से मुतासरा अफराद को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया और उन्हें खुराक और अद्वियात फ्राहम की। रेस्क्यू टीमों ने मुतादिद अफराद को बहिफाजत महफूज मकामात पर मुंतकिल किया। फौजी दस्तों ने सैलाबी मुतासरीन को दीगर ज़रूरी खिदमात भी फ्राहम की। सुबह खैबर पख्तूनख्वा में जारी बारिशों के हवाले से पेशावर से हमारे नुमाइंदे फलक न्याज की ये रिपोर्ट सुनते हैं। आज सुबह से एबटाबाद, मानसेहरा, बालाकोट, रिसालपुर, मालम जबा, कालाम, छराट और तख्तबई में मानसून बारिशें जारी हैं। PDA में खैबर पख्तूनख्वा के मुताबिक तमाम जिली इंतजामिया को माली और जानी नुकसानात से बचने के लिए एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने की हिदायत की गई है। इसी तरह PDA की जानिब से तमाम जिली इंतजामिया को इमदादी सामान जिनमें खेमे, कंबल, लाइफ सेविंग जैकेट्स, हाइजीन किट्स, मच्छरदानियाँ और खुराक के पैकेट्स शामिल है भी मुहैया की गए हैं। खैबर पख्तूनख्वा में बारिशों से किसी भी नागहानी हालात से निमटने के लिए PDMA समेत तमाम इदारे अलर्ट हैं। PDMA का इमरजेंसी कंट्रोल रूम मुकम्मल तौर पर फ़आल है। आज़ाद जम्मू कश्मीर से मीरपुर डिवीज़न से हमारे नुमाइंदे अली अख्तर सलीम की बारिशों की सूरत हाल से मुतालिक रिपोर्ट। मीरपुर डिवीजन और इसके गिरदोनवा में बारिश का सिलसिला पिछले 3 रोज से वक्फे के साथ जारी है। इन बारिशों ने जहां मुल्क भर में सैलाबी सूरत अख्तियार कर ली है, इसी तरह मीरपुर डिवीजन में भी मुख्तलिफ मकामात पर सैलाब के मुतल्लिक अलर्ट जारी किए गए हैं। मीरपुर डिवीजन के इलाकों भिम्बर, समाहनी, डडियाल और मीरपुर में जिले इंतजामिया ने सैलाबी अलर्ट जारी किया है। मंगला डैम में अभी तक कोई बड़ा सैलाबी रेला नहीं आया। अलबत्ता जिले इंतजामिया ने अलर्ट जारी किया है कि डैम में नहाने और डैम के करीब जाने पर पाबंदी आयद की गई है। इसी तरह समाहनी में मुकामी नदी नालों में तुगयानी है और नदी नालों के करीब रहने वालों को होशियार रहने की तनबीह की गई है। और अब गिलगित बल्तिस्तान से हमारे नुमाइंदे इलियास सफदर बारिशों की सूरत हाल से आगाह कर रहे हैं। गिलगित बल्तिस्तान हुकूमत के तर्जुमान फैजुल्ला फिराक ने कहा है कि बारिशों की वजह से गिलगित बल्तिस्तान में कई मकामात पर लेट स्लाइडिंग होने से सड़कें बुगाक हुई है, जिससे मुसाफिर गाड़ियों को मुश्किलात का सामना है, जबकि मुतल्लिका इदारे सड़कों की बहाली के लिए कोशां है। उन्होंने सयाहों और मुसाफिरों से कहा है कि सड़कों की बहाली तक सफर से गुरेज करें। उन्होंने कहा है कि गिलगित बल्तिस्तान के कई इलाकों में सैलाब से भी तबाही हुई है, जहाँ नुकसानात का तखमीना लगाया जा रहा है, जबकि इमदादी सामान वहाँ पहुँचा दी गई है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने ताख़ीर का शिकार तरक्याती मनसूबों की जल्द तकमील यकीन बनाने के लिए तेज़ी से इक़दाम करने की हिदायत की है। वो आज इस्लामाबाद में एक जायज़ा इजलास की सदारत कर रहे थे, जिसमें रवा माली साल के सरकारी शोबे के तरक्याती प्रोग्राम के मनसूबों पर तवज्जो मरकूज की गई। वज़ीर-ए-आज़म ने सरकारी शोबे के तरक्याती प्रोग्राम के मनसूबों बिलखुसूस साफ पानी, बिजली, मवासलात और तालीम से मुतालिका मनसूबों के लिए तीसरे फरीक से तस्दीक की अहमियत पर भी जोर दिया, ताकि शफाफियत बरकरार रखी जा सके।
تعلیم کو حکومت کی اولین ترجیح کے طور پر اجاگر کرتے ہوئے وزیر اعظم شہباز شریف نے گلگت بلتستان اور آزاد کشمیر سمیت تمام صوبوں میں دانش اسکولوں جیسے اعلیٰ معیار کے اداروں کی تعمیر پر زور دیا۔ وزیر اعظم نے پانی کے بنیادی ڈھانچے کے بارے میں کہا کہ آبی ذخائر ملک کی سالمیت کا محور ہیں۔ آبی ذخائر کی گنجائش میں اضافے کے لیے متعدد منصوبے زیر تعمیر ہیں۔ جدت اور ٹیکنالوجی پر بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ کراچی اور اسلام آباد میں ٹیکنالوجی پارکس کی تعمیر سے پاکستان خطے اور عالمی سطح پر انفارمیشن ٹیکنالوجی کے لیے ایک اہم معاشی مرکز بنے گا۔ انہوں نے کہا کہ خصوصی اقتصادی زونز کی تعمیر حکومت پاکستان کے ملکی معیشت کے ویژن کا کلیدی عنصر ہے۔ اجلاس میں وزیر اعظم کو تکمیل شدہ ترقیاتی منصوبوں اور رواں مالی سال میں جاری منصوبوں کے حوالے سے بریفنگ دی گئی۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے متعلقہ حکام کو رواں ماہ کے آخر تک کسانوں کو آسان شرائط پر قرضوں کی فراہمی اور ایگری فائنانسنگ کے شعبے میں اصلی تقاضوں سے ہم آہنگ نظام متعارف کروانے کے لیے ایک جامع منصوبہ وضع کرنے کی ہدایت کی ہے۔ انہوں نے آج اسلام آباد میں زرعی شعبے کے حوالے سے ایک اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان کی ترقی زرعی شعبے اور کسانوں کی پیداوار کی ویلیو ایڈیشن سے مشروط ہے۔ وزیر اعظم نے کہا کہ زرعی شعبے میں ترقی کے لیے چھوٹے کسانوں کو سہولیات کی فراہمی حکومت کی اولین ترجیحات میں شامل ہے۔ شہباز شریف نے کہا کہ حکومت کسانوں کو جدید زرعی آلات، معیاری بیج کی فراہمی، مصنوعی ذہانت، پانی کے بہتر استعمال، آن فارم اسمال انڈسٹری اور دیگر سہولیات کے لیے اصلاحات کے عمل کو تیز کر رہی ہے۔ برآمدات بڑھانے کے لیے زرعی اجناس کی پروسیسنگ کے لیے کسانوں کو درکار ضروری سہولیات اور تربیت کے لیے اقدامات کو بھی اصلاحات میں شامل کیا جائے گا۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے اسلام آباد اور راولپنڈی کے شہریوں کو صاف پانی کی فراہمی، موجودہ آبی ذخائر کو سیوریج کے پانی سے آلودہ ہونے سے بچانے اور اسلام آباد کو مختلف ڈیم سے پانی کی مربوط فراہمی یقینی بنانے کے لیے ٹاسک فورس تشکیل دے دی ہے۔ وہ آج اسلام آباد میں وفاقی دارالحکومت میں پانی کی قلت سے نمٹنے کے اجلاس کی صدارت کر رہے تھے۔ وزیر داخلہ سید محسن رضا نقوی کی سربراہی میں قائم ٹاسک فورس میں سی ڈی اے، وابٹا، محکمہ آبپاشی پنجاب اور دیگر متعلقہ اداروں کے ارکان شامل ہوں گے۔ وزیر اعظم نے وفاقی ترقیاتی ادارے کو ہدایت کی کہ وہ بارش کے پانی سے زیر زمین پانی کی سطح بلند کرنے کے لیے جامع لائحہ عمل پیش کرے۔ یہ خبریں آپ ریڈیو پاکستان سے سن رہے ہیں۔ پاکستان اور افغانستان نے بین الاقوامی رابطوں کے منصوبوں کو عملی جامہ پہنانے سمیت علاقائی اقتصادی ترقی کی پوری صلاحیت کو بروئے کار لانے کے لیے تعاون جاری رکھنے پر اتفاق کیا ہے۔ یہ اتفاقی رائے آج کابل میں نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار اور افغانستان کے قائم مقام وزیر خارجہ امیر خان متقی کے درمیان ملاقات کے دوران ہوا۔ فریقین نے دونوں ملکوں کے لوگوں کے باہمی مفاد کے لیے دو طرفہ تعلقات کی رفتار برقرار رکھنے اور تجارت اور سیکیورٹی کے شعبوں میں تعاون کو فروغ دینے کے لیے کوششیں مستحکم کرنے پر بھی زور دیا۔ اس سے پہلے نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار ایک روزہ دورے پر افغانستان پہنچے۔ وزیر ریلوے افغانستان کے لیے خصوصی نمائندے اور سیکریٹری ریلوے نائب وزیر اعظم کے ہمراہ ہیں۔ دورے کے دوران وہ ازبکستان، افغانستان اور پاکستان ریلوے منصوبے کے قابل عمل ہونے کے مشترکہ جائزہ پر 6 ملکی فریم ورک معاہدے پر دستخط کریں گے۔ موسمیاتی تبدیلی اور ماحولیاتی رابطے کے وزیر ڈاکٹر مصدق ملک نے خبردار کیا ہے کہ سنتاس معاہدے کی کسی بھی خلاف ورزی سے نہ صرف علاقائی استحکام کو خطرہ لاحق ہوگا بلکہ بین الاقوامی معاہدوں میں عالمی اعتماد کو بھی نقصان پہنچے گا۔ اسلام آباد میں سنتاس معاہدے کو درپیش چیلنجز کے حوالے سے گول میز اجلاس میں اظہار خیال کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ اگر بھارت نے یک طرفہ طور پر سنتاس معاہدے کی خلاف ورزی کی تو یہ ایک خطرناک مثال قائم ہوگی جس سے کسی عالمی معاہدے کی کوئی اہمیت نہیں رہ جائے گی۔ انہوں نے زور دیا کہ پانی اب ایک مقامی یا علاقائی مسئلہ نہیں ہے بلکہ یہ عالمی امن اور سلامتی کا بنیادی مسئلہ ہے۔ بحری امور کے وزیر محمد جنید انور چودھری نے کہا ہے کہ حکومت گوادر میں ماہی گیری کی صنعت کو مکمل تعاون فراہم کرے گی۔ انہوں نے ان خیالات کا اظہار آج گوادر میں ماہی گیری کے ایوان صنعت و تجارت کے نمائندوں سے گفتگو کرتے ہوئے کیا۔ ملاقات کے دوران صنعتی زونز کو پانی اور بجلی کی فراہمی سے متعلق امور بھی زیر بحث آئے۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کی زیر صدارت اسلام آباد میں اعلیٰ سطح کے ایک اجلاس میں 71 افراد کو ان کی ہمت اور قربانی کے اعتراف میں مختلف سول اعزازات دینے کی منظوری دی گئی ہے۔ وزیر داخلہ نے اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے ان افراد کو خراج عقیدت پیش کرنے پر زور دیا جنہوں نے قوم کی خدمت میں اپنی جانیں قربان کی یا غیر معمولی بہادری کا مظاہرہ کیا۔ انہوں نے اس بات کا اعادہ کیا کہ شہداء اور سابق فوجیوں کی قربانیاں کبھی فراموش نہیں کی جائیں گی اور نہ ہی رائے گاہ جانے دی جائیں گی۔
वफाकी वज़ीर और कश्मीर कमेटी के चेयरमैन राना मोहम्मद कासिम नून ने कहा है कि बलूचिस्तान में हालिया दहशतगर्दी के लिए भारत जिम्मेदार है। तफसील रेडियो पाकिस्तान मुल्तान के नुमाइंदे गुलाम अब्बास से। आज मुल्तान प्रेस क्लब में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए चेयरमैन कश्मीर कमेटी राना मोहम्मद कासिम नून ने कहा कि बलूचिस्तान में हमारे मासूम लोगों को शहीद किया जा रहा है, जिसकी जिम्मेदार मोदी सरकार है। इस मुदाखलत को फौरी बंद किया जाए। उन्होंने कहा कि मकबूजा कश्मीर और गजा में इंसानी हकूक की पामाली पर पूरी दुनिया को नोटिस लेना होगा। भारत को ये जान लेना चाहिए कि कश्मीर पाकिस्तान का हिस्सा है और रहेगा। पाकिस्तान कश्मीर के बगैर अधूरा है। कश्मीर का मसला अब सिर्फ पाकिस्तान और भारत के दरमियान नहीं, बल्कि ये एक बैन अल-अक़वामी मसला है, जिसे हर सूरत अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक हल होना चाहिए। उन्होंने कश्मीरी हुर्रियत रहनुमाओं को खराज तहसीन पेश करते हुए कहा कि उनकी कुर्बानियां कभी रह नहीं जाएंगी। राना मोहम्मद कासिम नून ने कहा कि हुकूमत अवामी मसाइल को हल करने के लिए दिन रात कोशां है। पाकिस्तान ने बरतानिया की एयर सेफ्टी कमेटी की जानिब से इसकी फ़ज़ाई कंपनी को एयर सेफ्टी लिस्ट से निकाले जाने के फैसले का खैर मकदम किया है, जिसके तहत 5 साल के वक्फे के बाद बरतानिया के लिए परवाज़ें दोबारा शुरू करने की इजाज़त दी गई है। एक बयान में दफ्तर ख़ारजा के तर्जुमान शफ़क़त अली ख़ान ने कहा कि ये तारीख़ी फ़ैसला गुज़श्ता बरसों में पाकिस्तान की मुसलसल सफ़ारती और तकनीकी कोशिशों की तौसीक है। उन्होंने कहा, हमने आला तरीन बैनुल-अक़वामी हिफाजती मेयारात पर पूरा उतरने और इसे बरकरार रखने के लिए अपने पुख्ता अज़्म का मुज़ाहरा किया है। तर्जुमान ने कहा कि पाबंदियों का खात्मा पाकिस्तान और बरतानिया के दरमियान रवाबित की अहम बहाली की अलामत है, जिससे बरतानिया में मुक़ीम लाखों पाकिस्तानियों को सहूलत मुयस्सर आएगी और इक़्तिसादी, सक़ाफ़ती और अवाम के दरमियान रवाबित मुस्तहकम होंगे। तर्जुमान ने हवाबाजी के तहफ़्फ़ुज़ और जांच पड़ताल के अमल के ज़रिए तामीरी ताउन के लिए पाकिस्तान के अज़्म को सराहने पर बरतानिया का शुक्रिया अदा किया। पाकिस्तान और यूरोपीय यूनियन ने GSP प्लस फ्रेमवर्क के तहत करीबी ताउन जारी रखने पर इत्तफाक किया है। ये इत्तफाक राय आज ब्रसल्स में यूरोपीय यूनियन और पाकिस्तान के दरमियान 10वें सियासी मुज़ाकरे के मौके पर हुआ। यूरोपीय यूनियन के वफ्द की सरबराही यूनियन की खारजा एक्शन सर्विस के नायब सेक्रेटरी जनरल ओलाफ स्कूग और पाकिस्तानी वफ्द की क़यादत सेक्रेटरी खारजा आमना बलोच ने की। मुज़ाकरे में यूरोपीय यूनियन और पाकिस्तान के दरमियान अहम दो तरफ़ा उमूर समेत इलाकाई और बैनुल-अक़वामी मामलात बशमूल कसीरुल जहती ताउन पर भी बहस हुई। दोनों जानिब से मुज़ाकरे के दायरा कार को वसी करने और सिक्योरिटी से मुतालिक उमूर पर बातचीत जारी रखने पर इत्तफाक किया गया। एशियाई तरक्याती बैंक ने पाकिस्तान डिजिटल इकोसिस्टम के उन्वान से एक रिपोर्ट जारी की है, जिसमें पाकिस्तान के डिजिटल मंजरनामे की बेहतरी में खुसूसी सरमायाकारी सहूलत काउंसिल के कलीदी किरदार को उजागर किया गया है। ISPR समर इंटर्नशिप 2025 पाकिस्तान के 33 शहरों में बैक-वक्त कामयाबी से जारी है। इंटर्नशिप में 150 से ज़ायद यूनिवर्सिटियों के 6500 तलबा हिस्सा ले रहे हैं। इंटर्नशिप प्रोग्राम के दौरान तलबा को इल्मी, तख्लीकी और अमली सरगर्मियों के जरिए भरपूर तरबियत फ्राहम की जा रही है। ये खबरें रेडियो पाकिस्तान से नशर की जा रही हैं। भारत के गैर कानूनी तौर पर ज़ेर कब्ज़ा जम्मू कश्मीर के मजलूम अवाम को भारत की इस्तेमारी हुकूमत में मुसलसल सियासी और कानूनी नाइंसाफ़ियों का सामना है। कश्मीर मीडिया सर्विस के रिसर्च सेक्शन की तरफ से जारी करदा एक रिपोर्ट के मुताबिक कश्मीरी अवाम को ज़ालिमाना क़वानीन के तहत क़त्ल-ए-आम, जाली मुकाबलों, हिरासत में कत्ल और मनमानी गिरफ्तारियों का निशाना बनाया गया है। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि गाँव कदल, बेशपहाड़ा, सोपुर और दीगर इलाकों में खौफनाक कत्ल-ए-आम के मुतासरीन को इंसाफ फ्राहम नहीं किया गया। भारतीय अदालतें कश्मीरी अवाम के खिलाफ जंगी जराइम में मुलव्वस किसी भी फौजी या पुलिस एहलकार को सजा देने में नाकाम रही हैं। रिपोर्ट में इस बात पर अफसोस का इजहार किया गया कि हज़ारों कश्मीरी, जिनमें सरकर्दा मज़ाहमती रहनुमा और इंसानी हुकूक के मुहाफ़िज़ शामिल हैं, भारतीय जेलों में मुनसिफाना ट्रायल के बगैर कैद में हैं। उधर भारतीय फौज ने जिला जम्मू के अजला, कठुआ और सांबा के मुख्तलिफ इलाकों में तलाशी की कार्रवाइयां जारी रखी। एक और वाक़े में भारतीय पुलिस ने जिला उधमपुर में एक गाड़ी को रोककर 2 कश्मीरियों को गिरफ्तार कर लिया। जम्मू कश्मीर डेमोक्रेटिक फ्रीडम पार्टी ने मकबूजा कश्मीर में मजीद 20,000 पैरामिलिट्री एहलकारों की तैनाती की मजम्मत की है और इसे मोदी हुकूमत की तरफ से मकबूजा इलाके पर अपने फौजी तसल्लुत को तूल देने की एक और कोशिश करार दिया है। गजा पर आज इसराइली हमलों में कम से कम 25 फ़लस्तीनी शहीद और मुतादिद ज़ख्मी हो गए हैं। उधर कैथोलिक चर्च पर भी इसराइली हमले में 2 अफराद हलाक और कई ज़ख्मी हुए हैं। अक़वाम मुत्तहिदा के फ़लस्तीनी पनाहगज़ीनों के इमदादी और तामीरी इदारे ने आज ऐलान किया है कि इसराइली फ़ौज की जारहियत के दौरान शुमाल मगरबी किनारे में पनाहगज़ीन कैंपों से ज़बरदस्ती बेदखल किए गए पनाहगज़ीन ख़ानदानों की इमदाद जारी रखेगा।
عراق کے شہر القدس کے ایک خریداری مرکز میں بڑے پیمانے پر آتش زدگی کے نتیجے میں کم از کم 69 افراد ہلاک ہو گئے ہیں۔ مال میں آگ لگنے کا واقعہ گزشتہ رات پیش آئے جس پر قابو پا لیا گیا ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے اس شرمناک واقعے پر گہرے دکھ کا اظہار کیا ہے۔ ریڈیو خبرنامہ جاری ہے اور اب وقت ہے کھیلوں کی خبروں کا۔ وزیر اعظم یوتھ پروگرام کے چیئرمین رانا مشہود احمد کو نیشنل یوتھ گیمز کونسل کا چیئرمین تعینات کیا گیا ہے۔ پاکستان اولمپک ایسوسی ایشن کے صدر عارف سعید کونسل کے شریک چیئرمین اور سیکرٹری جنرل محمد خالد محمود سیکرٹری ہوں گے۔ کونسل میں وفاقی اور صوبائی اسپورٹس تنظیموں، آرمی اسپورٹس ڈائریکٹریٹس کے نمائندے اور ملک بھر سے اہم ادارے شامل ہوں گے۔ کونسل کو نیشنل یوتھ گیمز کی منصوبہ بندی اور انعقاد کی نگرانی کے اہم ادارے کے طور پر ذمہ داری دی گئی ہے۔ پاکستان کی قومی کرکٹ ٹیم اس وقت ڈھاکہ میں ہے جہاں وہ بنگلہ دیش کے خلاف T20 سیریز میں حصہ لے گی۔ پاکستان ٹیم کل پریکٹس میچ کھیلے گی۔ 3 T20 میچوں کی سیریز کا پہلا میچ اتوار، دوسرا اس ماہ کی 22 جبکہ آخری میچ اس ماہ کی 24 تاریخ کو کھیلا جائے گا۔ تینوں میچ ڈھاکہ کے شیر بنگلہ قومی کرکٹ اسٹیڈیم میں کھیلے جائیں گے۔ دوسری جانب پاکستان چیمپئنز کرکٹ اسکواڈ آج برمنگھم پہنچا جہاں وہ کل سے شروع ہونے والی دوسری ورلڈ چیمپئن شپ آف لیجنڈز میں شرکت کرے گا۔ پاکستان اپنا پہلا میچ کل انگلینڈ چیمپئنز کے خلاف کھیلے گا، دوسرا میچ اتوار کو روایتی حریف انڈیا چیمپئنز کے خلاف کھیلے گا۔ بنگلہ دیش کرکٹ بورڈ نے پاکستان کے خلاف کھیلی جانے والی آئندہ 3 میچوں کی T20 سیریز بین الاقوامی سیریز کے لیے ٹیم کا اعلان کیا ہے۔ لٹن داس بنگلہ دیش ٹیم کے کپتان ہوں گے۔ پاکستان کے محمد آصف اور حسنین اختر نے بحرین میں ہونے والی IBSF ورلڈ ماسٹر اور 17 سال سے کم عمر کھلاڑیوں کی سنوکر چیمپئن شپس کے سیمی فائنل مقابلوں کے لیے کوالیفائی کر لیا۔ کوارٹر فائنل مقابلے میں ماسٹر کیٹیگری میں محمد آصف نے 68-8، 57-37، 68-8 اور 40-8 پوائنٹ سکور کر کے بحرین کے حبیب شاہ کو 4 پوائنٹ سے ہرا دیا۔ 17 سال سے کم عمر کھلاڑیوں کی چیمپئن شپ کے کوارٹر فائنل مقابلے میں حسنین اختر نے 78 پوائنٹ سکور کر کے پولینڈ کے ایک فرد کو ہرا دیا۔ پاکستان فیڈریشن بیس بال نے آئندہ ایشین بیس بال چیمپئن شپ کے لیے قومی ٹیم کی تیاری کی ذمہ داری سنبھالنے کے لیے تجربہ کار جاپانی کوچ کو مقرر کر دیا ہے۔ چیمپئن شپ رواں سال کی 22 ستمبر کو چین میں ہوگی۔ یہ تھی کھیلوں کی خبریں اور اب ہم شامل کریں گے تجارتی خبریں۔ پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں تیزی کا رجحان دیکھا گیا کہ ایسی 100 انڈیکس 2285 پوائنٹس کے اضافے کے بعد مارکیٹ کے اختتام پر 1,38,665 پوائنٹس پر بند ہوا۔ مجموعی تجارتی حجم 780 ملین سے زائد حصے سے ریکارڈ کیا گیا جبکہ کل 705 ملین سے زائد حصے کا لین دین ہوا تھا۔ آج پاک انٹرنیشنل بلک کمپنی کے سب سے زیادہ 82 ملین سے زائد حصے کا کاروبار ہوا۔ آج مجموعی طور پر 486 کمپنیوں کے حصے کا لین دین ہوا جس میں سے 306 کمپنیوں کے حصے کی قیمتوں میں اضافہ، 154 میں کمی جبکہ 26 کمپنیوں کے حصے کی قیمتوں میں استحکام دیکھا گیا۔ PIA ہولڈنگ کمپنی کے حصے کی قیمتوں میں سب سے زیادہ 3,480 روپے 96 پیسے کا اضافہ جبکہ پاکستان انجینئرنگ کمپنی لمیٹڈ کے حصے کی قیمتوں میں 35 روپے 79 پیسے کی کمی ہوئی۔ نیشنل بینک کے اعلان کے مطابق روپے اور دیگر غیر ملکی کرنسیوں کے درمیان شرح تبادلہ کچھ اس طرح رہی۔ امریکی ڈالر قیمت خرید 284 روپے 85 پیسے اور قیمت فروخت 285 روپے 35 پیسے، پاؤنڈ اسٹرلنگ 381 روپے 48 پیسے اور 382 روپے 15 پیسے، یورو 330 روپے 96 پیسے اور 331 روپے 54 پیسے، سعودی ریال 75 روپے 94 پیسے اور 76 روپے 8 پیسے، UAE درہم 70 روپے 57 پیسے اور 77 روپے 71 پیسے جبکہ جاپانی ین 1 روپیہ 92 پیسے اور 1 روپیہ 92 پیسے۔ آج کراچی میں 10 گرام سونے کی قیمت 3,04,441 روپے رہی۔ کراچی پورٹ ٹرسٹ پر گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران 1,10,586 میٹرک ٹن سامان کی نقل و حمل ہوئی جس میں سے 36,783 میٹرک ٹن برآمدی اور 73,803 میٹرک ٹن درآمدی سامان شامل تھا۔ اور اب سنتے ہیں فن کی دنیا سے کچھ خبریں۔ نامور کامیڈین، فلم اور سٹیج کے اداکار البیلا کی آج 21ویں برسی منائی گئی۔ مزید تفصیل ریڈیو پاکستان لاہور کے نمائندے سجاد پرویز سے۔ 17 جولائی سن 2004 کو ٹی وی، سٹیج اور فلم کے معروف اداکار البیلا لاہور میں وفات پا گئے۔
البیلا کا اصل نام اختر حسین تھا اور وہ سن 1941 میں پیدا ہوئے تھے۔ ان کی پہلی فلم فرشتہ تھی جس میں انہیں ایک چھوٹا سا کردار ملا تھا، مگر اس کردار نے فلمی دنیا کے دروازے ان پر وا کر دیے۔ اب لیٹ آئے گا تو دوسری ٹانگ بھی توڑ دوں گا، توڑ دینا، گھر سے خود ہی گود میں اٹھا کے لایا کرو گے۔ البیلا نے مجموعی طور پر 215 فلموں میں کام کیا، جن میں شہید، بڑے میاں دیوانے، بھریا میلہ، 30 مار خان، دل لگی اور وارداتیہ کے نام سر فہرست ہیں۔ انہوں نے اسٹیج کے بھی لاتعداد ڈراموں میں کام کیا، جن میں یہ بیچارے لوگ نامی ڈرامے میں ان کا کردار بہت پسند کیا گیا۔ صادقین فاؤنڈیشن اور گیلری 21 نے فن و ثقافت کے فروغ کے لیے مفاہمت کی ایک یادداشت پر دستخط کیے ہیں، جس کا مقصد صادقین کے فن پاروں اور خطاطی کے نمونوں کی مستقل نمائش، اجتماعی نمائشوں، تقریبات اور تعلیمی اقدامات کا انعقاد ہے۔ تعاون کے تحت مشترکہ تقریبات، نمائش اور تعلیمی پروگرام بھی منعقد کیے جائیں گے۔ ریڈیو نیوز بلیٹن میں اب ہم آپ کو لے چلیں گے سائنس کی دنیا میں۔ امریکہ میں سائنسدانوں نے مصنوعی ذہانت کی مدد سے ایک ایسا آلہ تیار کیا ہے جو سی ٹی اسکین کے ذریعے پھیپھڑوں کے ٹیومر کی تشخیص کے لیے ڈاکٹروں کو درست معلومات فراہم کرتا ہے۔ اس آلے کو تحقیقکاروں نے آئی سیک کا نام دیا ہے۔ یہ تحقیق حال ہی میں ایک سائنسی جریدے NPJ پریسیجن آنکولوجی میں شائع ہوئی ہے۔ سائنسدانوں کا کہنا ہے کہ یہ ایک انتہائی جدید آلہ ہے جو درست طریقے سے ٹیومر کی تشخیص اور پوشیدہ خطرناک جگہوں کی نشاندہی کرتا ہے۔ سائنسدانوں نے بتایا کہ اس ٹیکنالوجی کا مقصد ڈاکٹروں کو جدید آلات فراہم کرتے ہوئے انہیں کینسر کی جلد اور درست تشخیص کے قابل بنانا ہے۔ چین کے خلائی اسٹیشن میں موجود 3 چینی خلائی بھیجے گئے ہیں۔ مال بردار جہاز تیانسو 9 میں داخل ہو گئے ہیں جو اسٹیشن سے جڑا تھا۔ شینزو 20 مشن کے لیے خلائی اسٹیشن پر موجود خلائی نوردوں نے مال بردار جہازوں سے اسٹیشن کو سامان کی ترسیل کا عمل شروع کر دیا ہے۔ اور اب موسم کی تازہ ترین صورتحال جانتے ہیں ماہر موسمیات محمد جنید سے۔ موسمیاتی سیارے سے لی گئی تصویر کے مطابق خطہ پٹوہار، شمال مشرقی پنجاب، بالائی خیبر پختونخوا، شمال مشرقی جنوبی بلوچستان اور جنوبی پنجاب میں مطلع جزوی ابر آلود ہے۔ آئندہ 24 گھنٹوں کے دوران کشمیر، شمال مشرقی جنوبی پنجاب، خطہ پٹوہار، بالائی خیبر پختونخوا، شمال مشرقی اور جنوبی بلوچستان اور گلگت بلتستان میں کہیں کہیں تیز ہواؤں اور گرج چمک کے ساتھ مزید بارش کی توقع ہے۔ اس دوران چند مقامات پر موسلادھار بارش بھی ہو سکتی ہے۔ ملک کے دیگر علاقوں میں موسم خشک اور مرطوب رہنے کا امکان ہے۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران اسلام آباد، پنجاب، کشمیر، بالائی خیبر پختونخوا اور گلگت بلتستان میں تیز ہواؤں اور گرج چمک کے ساتھ بارش ہوئی۔ اس دوران اسلام آباد، راولپنڈی اور خطہ پٹوہار، شمال مشرقی پنجاب میں کہیں کہیں تیز اور موسلادھار بارش بھی ہوئی۔ ملک کے دیگر علاقوں میں موسم گرم اور مرطوب رہا۔ سب سے زیادہ بارش اسلام آباد میں ایئرپورٹ کے مقام پر 238 ملی میٹر، بوکھڑا 197 ملی میٹر، گوڑلا 182، 0.173 اور سیت پور میں 155 ملی میٹر۔ پنجاب میں راولپنڈی میں کچہری کے مقام پر 252 ملی میٹر، گول منڈی 247، کٹھاریا 234، چکلالہ 215، پیروادائی 209، شمس آباد 174۔ اس کے علاوہ پنجاب میں چکوال میں 178 ملی میٹر، اوکاڑا 59، مری 44، منڈی باؤدین 36، شیخو پورہ 34، منگلا 28 ملی میٹر۔ خیبر پختونخوا میں کاکول کے مقام پر 35 ملی میٹر، بالاکوٹ 15، مالم جبہ 7، پٹن 6، سیدو شریف 3۔ کشمیر میں مظفر آباد 32، گڑی دوپٹہ 15، راولا کوٹ 11 اور کوٹلی 4۔ گلگت بلتستان میں گلگت میں 5 ملی میٹر، استور 4، چلاس 3 اور کردو بنج میں 2 ملی میٹر بارش ریکارڈ کی گئی۔ آج سب سے زیادہ درجہ حرارت دالبندین میں 44 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ اس کے علاوہ دادو اور تربت میں 42 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ دیگر عام شہروں کی زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت کی تفصیل: اسلام آباد میں 26 ڈگری سینٹی گریڈ، مری 19، لاہور 34، کراچی 35، پشاور 35، کوئٹہ 37، مظفر آباد 25، گلگت 24، سکردو 24، سری نگر 28، جموں 35، لیہ 30، پلوامہ 28، اننت ناگ 27 اور شوپیاں میں 28 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ اور اب آخر میں اہم خبروں کا خلاصہ ایک مرتبہ پھر سن لیجیے۔ وزیر اعظم نے مستقبل میں موسلادھار بارشوں میں اضافے کے تناظر میں نقصانات کی روک تھام کے لیے صوبوں کی مشاورت سے ایک مربوط منصوبہ وضع کرنے پر زور دیا ہے۔ ملک کے مختلف حصوں میں مانسون کی شدید بارشوں کا سلسلہ جاری ہے۔ وزیر اعظم نے تاخیر کا شکار ترقیاتی منصوبوں کی جلد تکمیل یقینی بنانے کے لیے فوری اقدامات کرنے کی ہدایت کی ہے۔
پاکستان اور افغانستان نے علاقائی اقتصادی ترقی کی مکمل حمایت کو بروئے کار لانے کے لیے تعاون جاری رکھنے پر اتفاق کیا ہے۔ اسلام آباد نے برطانیہ کی ایئر سیفٹی کمیٹی کی جانب سے ایئر سیفٹی لسٹ سے اس کی فضائی کمپنیوں کو نکالے جانے کے فیصلے کا خیر مقدم کیا ہے۔ خبرنامہ آپ نے سنا۔ پینل انجینئر تھے محمد رضوان اکبر، سپروائزر شعبہ اردو ہنا شاہد، مدیر وسیم احمد، نیوز پروڈیوسر عبدالحمید ملک، مدیر اعلیٰ سعید احمد قریشی، نگران اعلیٰ امان اللہ سپرا۔ پیشکش ریڈیو شعبہ خبر ریڈیو پاکستان۔ مزید خبروں اور تحریروں کے لیے آئیے ہماری ویب سائٹ پر، پتہ ہے radio.gov.pk، اور آپ ریڈیو پاکستان کے آفیشیل فیس بک پیج ریڈیو پاکستان نیوز آفیشیل پر خبرنامے کی براہ راست ویڈیو سٹریمنگ بھی ملاحظہ کر سکتے ہیں۔ اسی کے ساتھ مجاہد خان، آصفہ محفوظ اور ہماری نیوز ٹیم کو اجازت دیجیے۔ اللہ نے کے بعد